اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے مہمان ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں دعاؤں کا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے حضور خاتم النبیین کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے مشکل لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلی بات، کمزوروں کے ساتھ نرمی۔ دوسرا، والدین کے ساتھ محبت و شفقت۔ اور تیسرا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ گرامی قدر ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کی خدمات اور ان کے اثرات ہیں۔ توس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ایران میں، مشہد اور نیشا پور کے قریب۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ کیا زمانہ تھا، کیا تہذیب تھی اور کیا تمدن تھا کہ اس ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جو آج ایک بڑا سا گاؤں بن گیا ہے، اس سے زیادہ اس نے کوئی خاص ترقی نہیں کی، کیسے کیسے اکابر پیدا ہوئے۔ امام محمد غزالی، امام احمد غزالی جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، خواجہ نظام الملک طوسی سلجوقی سلطنت کا عظیم الشان وزیر اعظم جس نے نظامیہ مدارس کی بنیاد رکھی، اس کے علاوہ نصیر الدین طوسی، اس کے علاوہ ایران کا عظیم قومی شاعر فردوسی طوسی۔ ہم جو حجت الاسلام لقب کہتے ہیں حضرت امام غزالی کا، تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ لقب ان کو سجتا ہے اور یہ لقب معمولی نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے حضرت امام غزالی کا جب القاب کی فراوانی نہیں تھی، ارزانی نہیں تھی اور لوٹ سیل نہیں لگی ہوئی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر قوم کسی کو کسی خطاب کا، کسی لقب کے قابل جانتی تھی اور پھر ہمیشہ وہ لقب اس کے نام کا حصہ بن جاتا تھا۔ تو امام محمد غزالی اپنی کثیر النوع خدمات کی وجہ سے واقعتاً حجت الاسلام کہلانے کے سزاوار ہیں۔ آپ کی جامعیت، اسلامی علوم و فنون کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت امام غزالی نے اپنے گہرے روشن نقوش قدم نہیں چھوڑے۔ مشرق اور مغرب کے فلاسفہ ہوں، مفکر ہوں یا دانشور ہوں، ان کے اثرات سے بے بہرہ نہیں ہے۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنی بڑی فکر ہوتی ہے اس کی، جتنی زیادہ خدمات ہوتی ہیں اس کی، اتنی ہی زیادہ اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ ہمارا جو مورچہ ہے اسلام کا اور فروغ اسلام کا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے مجاہد اعظم ہیں حضرت امام محمد غزالی۔ اور ظاہر ہے جو آدمی مجاہد ہوتا ہے، جو آدمی غازی ہوتا ہے اپنے نفس کا، اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ عقل پسندی کا دور ہے، فلسفے کا دور ہے، تشکیک دلوں میں راسخ ہو رہی تھی، ایمان متزلزل ہو رہا تھا۔ امام غزالی نے ایمان کو اس کی بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے اپنا بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک بہت روحانی انقلاب ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں، جس کی خود انہوں نے سرگزشت لکھی ہے۔ وہ اپنے موضوع پر دنیا بھر کے لٹریچر میں ایک منفرد شاہکار ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ کیا تغیر آیا، کیا انقلاب آیا۔ انہوں نے عظیم ترین عہدے چھوڑ دیے، بڑے بڑے منصب چھوڑ دیے، گوشہ نشینی اختیار کی، اللہ کا رستہ اختیار کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ امام محمد غزالی سلطنت علوم و فنون کے ابراہیم ادھم ہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو محترم مہمان تشریف فرما ہیں، گرامی قدر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، محترم جناب محمد زبیر صاحب، بہت محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین آپ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور آپ کے مداح ہیں، جو بھی جہاں جہاں آپ کو سنتا ہے، آپ اتنا کانٹینٹ دیتے ہیں، اتنا اچھا ڈیلیور کرتے ہیں
کہ وہ بہت زیادہ پسندیدگی ہم تک پہنچتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. محترم شبیر جامی صاحب، حضرت امام غزالی کا زمانہ اور ان کی جامعیت، شہرت، مقبولیت، کیسے کیسے اکابر نے ان سے استفادہ بھی کیا، خراج تحسین بھی پیش کیا. ہم ایک جامع سا ابتدائی تاثر ان کے بارے میں کہ کیوں اہم ہے امام غزالی ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور نظام رحمت ہوتا ہے، تو ایسی شخصیات چنیدگی کے باب میں اور انتخاب کے باب میں گہری صفات لے کر سامنے آ جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان. لگتا یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس دور میں کھڑا کیا، اس دور میں بہت ضروری تھا کہ ایک ایسا بندہ دکھایا جائے جو دین اسلام کے ہر شعبے کا بیک وقت ماہر ہو. سبحان اللہ. آپ نے بہت خوبصورت لفظ کہا، کوئی علم و فن نہیں جس کے ماتھے پر امام غزالی کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ ان کا ایک رنگ. اللہ اللہ اللہ. دوسرا، اس کے علاوہ صرف وہ ظاہر کے بندے نہیں تھے، باطن کے بھی بندے تھے. یعنی وہ جو حدیث مبارکہ یا قول ہے کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ عرفان ذات جو بندے کو اس طرح ہوتا ہے کہ میرا جو انتخاب بطور خلیفہ کے ہوا ہے، احسن تقویم کے وہ کیا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. انسان کو انسان بناتا ہے. وہ رنگ بھی آپ کے ہاں بڑا نظر آتا ہے. پھر بڑے خوبصورت جملے آپ نے کہے کہ فلسفے کا بہت عروج تھا، اور شاید ہماری اسلامی تعلیمات کو اس فلسفے کے تناظر میں اس طرح شرح مرتب ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی آزاد روی پیدا ہو رہی تھی. بے شک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں آ کر ایسا سنگم باندھا کہ فکر و نظر بھی چلتی رہے اور اسلامی علوم و فنون کی صحت متن اور تعبیر بھی برقرار رہے. یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا طور امتیاز تھا. پھر عالم ہیں، صوفی ہیں، محقق ہیں. آپ نے بہت ہی احتیاط سے فرمایا ہے کہ کچھ فلسفے نے ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے تھے. بالکل ٹھیک. مجھے قلندرانہ انداز میں کہنے دیجئے، فلسفہ ایک سومنات بن چکا تھا اور ہر کوئی اس سے متاثر ہو چکا ہوا تھا، اور وہ ہمارے افکار کے محمود غزنوی بن کر آئے اور اس سومنات کو انہوں نے توڑا. بالکل ٹھیک. بلکہ وہ جو آپ شروع میں بتا رہے تھے، تحافت الفلاسفہ کتاب لکھ کر آپ نے جن گہرے 20 مسائل کو لے کر فلاسفہ کو ان کا آئینہ دکھایا. بھئی تم اپنے عقل و تدبر کے گہرے معیار پر بھی اپنے اصولوں کو ثابت نہیں کر سکتے، جن اصولوں کا سہارا لے کر آپ حقائق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. انہی کی اصطلاحات میں، انہی کے طرز استدلال میں. بالکل ٹھیک. یعنی انہی کی زبان. کیا بات. تو اس میں لکھا ہے بہت خوبصورت باتیں ہمارے. بھئی سب سے پہلے آپ نے کتاب لکھی مقاصد الفلاسفہ، یہ دکھانے کے لئے کہ فلسفہ کی جتنی پوری عمارت ہے وہ 300-400 صفحات میں آپ نے سمیٹ دی. یہ فلسفہ ہے. تاکہ کوئی یہ نہ کہ فلسفے پر تنقید کرنے والا بندہ فلسفے کی مجتہدانہ صلاحیت سے آری کھڑا ہے. کیا بات. تو آپ نے اس پر بہت خوبصورت تنقید کی. یہ بھی آپ کا بڑا کام تھا. اور تیسرا جو کام بہت خوبصورت آپ نے کیا، کوئی شک نہیں محدثین موجود تھے، مفسرین بھی موجود تھے، لیکن آپ محسوس کرتے تھے کہ ساری کابشوں کے باوجود روح دین کہیں مدھم نظر تھی. سبحان اللہ. سبحان. اس روح دین کا احیاء اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو احیاء علوم الدین کو دیکھ لینا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ احیاء شعوری طور پر لکھا کہ ان بحثوں کے اندر جو تم روح کو دبا دیتے ہو، اجتہادی بصیرت کو دبا دیتے ہو، فراست کو دبا دیتے ہو، دین کا نورانی رنگ تم نے الجھا دیا ہے، ایسی بات نہیں. ایک تو یہ بھی ایک بڑا رنگ تھا. ایک یہ ایسی کتاب ہے، چند ایسی کتابیں ہیں جن پر ان کا نام سجدہ ہے. بالکل. جو اپنے نام کے تمام معانی پر پوری اترتی ہیں. ان میں احیاء علوم. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ایک رنگ آپ میں یہ بھی تھا کہ تمام اسلامی فرق کا مطالعہ کر کے آپ نے تکفیریت کی راہ کو بھی بڑا ڈکا لگایا.
آپ نے اس پر بھی بہت غور و فکر کیا کہ تعبیر اور تعویل کی بڑی جہتیں ہو سکتی ہیں، نفس انکار نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ جو انکار کی روش ہے یہ غلط ہے، لیکن جہاں تک تعویل و تعبیر کا رنگ ہے، اگر وہ تعریف کی حدود کو نہیں چھوڑا تو اس کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کو اختلاف کو رحمت سمجھنا چاہیے تاکہ اسلام کی جامعیت کا رخ نظر آ سکے۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی بڑا خوبصورت رنگ تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے ہاں عشق کا، معرفت کا، اور حیران ہوں گے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سب نے لکھا ہے کہ ان کو جب بھی کسی نے دیکھا تو غزالی کی کتابیں پڑھتے زیادہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اگر ہم ابن عربی جیسے کو ہمالیہ شخص کی بیسوں کو تلاش کرتے ہیں تو ان کی بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رہنمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان کے ہاں حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ مدد جیسے بندہ، کمال، محتاط بندہ اور من کل العلوم ماہر بندہ بر صغیر کا، وہ جملہ بولتے ہیں کہ اگرچہ امت مسلمہ نے بربنائی حکمت اجتہاد مطلق 4 بندوں میں محصور رکھا، اچھا، لیکن میری ذاتی رہے ہے کہ امام غزالی مجتہد مطلق درجے کا بندہ تھا۔ کمال ہے، یعنی کیسے کیسے اکابر ان کے حضور احترام کر رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ محترم جناب محمد زبیر صاحب، حضرت امام غزالی کا خاندانی پس منظر، اوائل کی زندگی، تعلیم و تربیت، اساتذہ، ان کے بھائی حضرت امام احمد غزالی، آپ کچھ تعارف فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی 450 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کے بھائی احمد غزالی تھے، آپ سے چھوٹے تھے، 1-2 سال چھوٹے تھے، اور آپ کے جو والد گرامی تھے وہ آپ دونوں کے بچپن میں ہی جلد ہی ریلت کر گئے، اور وہ سوت کا کام کیا کرتے تھے، دھاگا وغیرہ بناتے تھے۔ ایک عام شخص تھے لیکن دیندار تھے، اور ان کی دینداری کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھا۔ ان کا نام محمد تھا، ان کے والد گرامی کا نام بھی محمد تھا، اور دادا کا نام احمد تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کا گھر پورا گھوم رہا تھا۔ تو انہیں یہ خواہش تھی کہ میں تو علم حاصل نہیں کر سکا۔ ریلت سے پہلے انہوں نے اپنے ایک دوست کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ احمد رازقانی تھے، جن کو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کی تعلیم کا یار خیال رکھنا، یہ میری جمع پونجی لے لو، ان کی تعلیم پہ لگا دینا اپنے وقت پہ۔ تو وہ ان کو پڑھاتے رہے، اور وہ جتنا انہوں نے انہیں دیا تھا وہ سب ان پہ لگا دیا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی مدرسہ میں چلے جائیں، ادھر سے علم حاصل کریں۔ شیخ الرازقانی نے خود تو جو بتانا تھا، علم سکھانا تھا، سکھا دیا۔ پھر آپ لوگ جرجان چلے گئے۔ جرجان میں ابو نصر، یہ کیسپین سی کے ساتھ ہے، جو جرجان کا علاقہ قریب تھا آپ کے گھر سے، وہاں پہ چلے گئے۔ یہ وہی ہے جس کو فارسی والے گرگان کہتے ہیں، جی وہی ہے، اور عرب اس کو جرجان کہتے ہیں، علامہ جرجانی کا۔ جی بالکل وہی۔ جرجان میں ابو نصر اسماعیلی سے آپ نے علم حاصل کیا، وہاں سے علم کی پیاس بجھائی، اور جب وہاں سے علم کی پیاس بجھائی تو ابھی تو وہ علم کے سمندر پینے تھے نا امام غزالی نے۔ اس کے بعد آپ پھر نیشا پور میں آگے۔ نیشا پور میں شیخ الحرمین ابو المعانی الجوینی تھے، وہ وہاں کے گرینڈ مفتی تھے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مدرس اعظم وہ نظامیہ بغداد کے بھی رہے، تو اس وقت یہ نیشا پور میں تھے۔ تو امام غزالی کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کی صلاحیتیں دیکھی، تو انہوں نے جلد ہی ان کو اپنا نائب، جسے اسسٹنٹ ٹیچر کہتے ہیں، اپنا نائب بنا دیا، اور آپ نے ان کے ہوتے ہی کتب لکھنا شروع کر دیں، اور وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا امام غزالی تو مجھ سے بھی سبقت لے رہا ہے۔ اور یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ امام غزالی بیر زخار ہیں، وہ ایک روحانی شخصیت بھی تھے، ان کا جو سلسلہ ہے آپ نے روحانی فیض بھی ان سے لیا۔ اس وقت جو اس زمانے کے استاد اپنے ابھرتے ہوئے طالب علموں کی صلاحیتوں سے خائف نہیں ہوتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے؟ قطعاً نہیں، ان کو پروموٹ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اور آپ تو ویسے بھی جو شیخ الحرمین ایک روحانی شخصیت تھے، انہوں نے روحانی فیض امام کشیری سے لیا ہے، اور یہ امام جو ہے نا آگے جنید بغدادی تک ان کا روحانی سلسلہ جاتا ہے۔ اچھا، وہ بھی روحانی فیض ان سے حاصل کیا امام غزالی نے، اور جب ان سے وہ فیض حاصل کر لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی 475 یا 78 ہجری کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ان کا
جب انتقال ہو گیا استاد محترم کا تو پھر آپ وہاں سے بغداد آ گئے, نظام الملک کی محفلوں میں آئے, اور جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کی جو محفل جو دربار ہوتا تھا نا وہ ایک ڈیبیٹ سوسائٹی تھی, وہاں پہ وہ ڈیبیٹس کراتے تھے, مناظرے, مباحثے, اور انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان آیا, ذرا اس کو بھی تو چیک کرتے ہیں, اسے بھی دیکھتے ہیں. تو امام غزالی نے جتنے بھی علماء کرام ان کے مقابل آتے, دوسری فکر والے آتے, اچھا وہاں پہ سنی, شیعہ, معتزلہ, عیسائی, یعنی ہر مکاتب فکر کے لوگ ان کے دربار میں آتے تھے, اور وہاں پہ بحث و تمیز ہوتی تھی, اور امام غزالی سب کو پچھاڑ دیتے تھے. اور وہ نظام الملک خود بھی علم دوست تھے, خود بھی اہل علم تھے, انہوں نے آپ کو دیکھا, آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا, تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے نظامیہ بغداد کا آپ کو ہیڈ مدرس مقرر کر دیا. یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ کسی کو آج کے دور میں آکسفورڈ کا آپ چانسلر لگا. بے شک ایسا ہے. اور آپ فرما رہے تھے نیشا پور کا, جی نیشا پور کا جو نظامیہ تھا وہ بغداد کے نظامیہ کے بعد دوسرا بڑا مرکز تھا. بے شک, یعنی دو عظیم یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ایک طرح سے. جی بالکل ایسے ہی. اور وہاں پہ آپ کو بڑی شہرت اللہ تعالیٰ نے دی, بڑی عزت دی, شاہی خاندان آپ کے سامنے دست بستہ ہوتا تھا, آپ سے مشاورت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اتنی جتنی مانگتا آپ کی تھی اتنی تو وہاں کے امراء کی اور رؤساء کی نہیں تھی, حکام کی نہیں تھی. لیکن پھر آپ کی ایک ایسی روحانی کیفیت ہوئی کہ آپ وہاں سے آپ نے پھر اپنے علمی اسفار شروع کیے, اور یہ اسفار جو ہیں روحانیت میں ان کو سیر و سیاحت کہتے ہیں. پھر آپ دمشق آئے, دمشق کے بعد آپ بیت المقدس میں گئے, بیت المقدس کے بعد آپ نے مقام خلیل حضرت ابراہیم کی وہ جو قبر مبارک ہے, یہ ویسٹ بینک کے قریب ہے فلسطین میں, وہاں ادھر زیارت کی. پھر بیت اللہ شریف گئے, پھر آپ بیت اللہ شریف سے واپس آئے, پھر آپ کو دوبارہ انہوں نے گزارش کی, اس وقت فخر الملک تھا وزیر اعظم, نظام الملک کا بیٹا, انہوں نے آپ کو کہا کہ اب آپ نیشا پور میں جو وہاں کی نظامیہ ہے وہاں کا آپ چار سنبھال لیں. پھر آپ ادھر بحیثیت مفسر, محدث, متکلم جو خدمات ہیں حضرت غزالی کی, بے شمار خدمات, بہت لکھا, تصانیف بہت ہیں. جی بہت زیادہ. صرف تفسیر پہ جو ان کی کتاب ہے تفسیر یاقوت التاویل, اس کی 40 جلدیں ہیں, اور احیاء علوم آپ کے سامنے ہے. کیمیاء سعادت کی بات آپ کر لیں, علوم کو تو چھوڑ دیں, علوم تو آپ نے جو محاسبہ اور محاکمہ کیا نا متکلمین کا, اور جو آپ نے فلاسفہ کا کیا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. اچھا پھر اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کے بھائی کی طرف, جو شیخ احمد غزالی جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا بڑا مقام ہے. ان کی جو کتاب ہے سوانح, وہ محبت کے موضوع پہ اس سے بڑی کہتے ہیں کوئی کتاب نہیں, غالباً پہلی. جی پہلی, اور بحر حقیقت, اور اسی سے پھر شیخ سنائی متاثر ہوئے, پھر عین القضات متاثر ہوئے, اور پھر بر صغیر میں چشتیہ سلسلے میں جو پہلی تذکرہ کی سیر الاولیاء کتاب ہے, اس میں سنائی کے کتنے اشعار ہیں, اور علامہ اقبال, الطاف حسین حالی, یہ سارے اس فکر سے ہیں. تو اس طرح ان کا فیضان ادھر بھی آیا, اور نقشبندیہ قادریہ سلسلہ میں ان کے جو اذکار اور وظائف وہ چلے, وہ رائج ہیں. بہت خوب. علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب, بغداد میں جو قیام ہے حضرت غزالی کا, اور نظامیہ جیسی عظیم الشان جدید ترین یونیورسٹی میں آپ کی تدریس ہے اور انتظامی صلاحیتیں ہیں, کیسے کیسے شاگرد پیدا ہوئے, کیسے کیسے عالموں کی تربیت کی, آپ مجموعی طور پر آپ کے قیام بغداد کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جد و جہد کا استعارہ ہے, اور شریعت اور طریقت کے اندر بیک وقت اگر کسی بندے کو آپ نے سلطان کے طور پر دیکھنا ہے تو وہ امام محمد غزالی ہے, اور اپنے والد گرامی قدر کی خواہش کو پورا کرنے میں اپنی پوری جد و جہد لگا دینا, یہ اگر آپ نے کسی شہزادے کو دیکھنا ہے تو وہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کو اصل میں امام غزالی کیسے بنے ہیں, اس میں ایک ڈاکو کا جملہ تھا جو آپ کے اوپر اثر سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جرجان سے جب آپ علم حاصل کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ کا وہ ابتدائی زمانہ تھا, تو راستے میں ڈکیتی ہو گئی اور قافلہ لوٹ لیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈاکوؤں کے سردار سے یہ بات کہی تھی کہ میاں سارا سامان لے لو, یہ کچھ میرے اوراق ہیں, اس کے اوپر کچھ علم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ تو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو میرا تو اس میں علم موجود ہے, وہ مجھے دے دو. تو وہ سردار ہنسا اور اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ میاں کون سا علم تم نے حاصل کیا ہے کہ اگر ورقے گم ہو جائیں تو تم کورے رہ جاؤ گے. کمال ہے. وہ جملہ ان کے اوپر ایسے اثر انداز ہوا کہ پھر آپ نے کتابوں کی کتابیں
اور اپنے اساتذہ کی ہر بات کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ جگہ دی، اور اس کے اندر پھر آپ اس مقام کو پہنچے کہ پھر آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے علم کو مکمل کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں آئے، اور مکہ معظمہ میں پھر آپ کو سلطنت سلجوق کے جو وزیر ہیں خواجہ حسن نظام الملک، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ ان سے گزارش کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے قبلہ 28 سال کی عمر میں تمام علوم مکمل پڑھ چکے تھے، ادبیات ہوں، معقولات ہوں، منقولات ہوں، وہ تمام علوم آپ 28 سال کی عمر میں پڑھ چکے تھے. اور اس کے بعد کا جو عرصہ 34 سال تک کے عرصے میں آپ نے دیکھیں یہ کتنا تھوڑا عرصہ ہے، 6 سال کا ٹائم ہے، 6 سال کے ٹائم میں پوری سلطنت سلجوق کے اندر اگر کوئی نام گونجتا تھا تو امام محمد غزالی کا نام. اور قبلہ یہ کون سی سلطنت ہے؟ یہ ہمارے دور کی طرح نہیں ہے کہ علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم جس دور میں زندہ ہیں، ایک پروفیسر پڑھا کے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام ہی معاشرے میں نہیں ہوتا، اور ایک فضول قسم کی کوئی ٹک ٹاک بناتا ہے اور ہر بندہ اس کو پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سٹار ہے، یہ ہماری پہچان ہے. تو یہ دور علم کا دور تھا. قبلہ جو مدارس تھے جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی، اس پر سلطنت سلجوق جو ہے 6 لاکھ دینار سالانہ خرچ کرتی. سبحان اللہ، کمال ہے. اور اس کا ریٹ جو تھا اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ 25 روپے کے برابر ایک دینار ہوا کرتا. میرا خیال ہے آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم پر اتنا بجٹ رکھا ہوا. ہاں یہ دیکھیں، اور پھر ان کا جو سلطنت کا جتنا بجٹ ہوتا تھا، یعنی ان کا جتنا بھی زرعی زمین سے جو پیسہ آ رہا ہوتا تھا، ٹیکس سے آ رہا ہوتا تھا، آپ حیران ہوں گے 10% اس میں سے تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، علماء پہ خرچ ہوتا تھا، طلباء پہ خرچ ہوتا تھا. اور پھر اس وقت سلطنت سلجوق کوئی چھوٹی سلطنت نہیں تھی، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی سلطنت تھی. علامہ اقبال نے شان و شوکت کا استعارہ قرار دیا ہے، شوکت سنجر و سلیم. سنجر سلجوقی، وہ دیکھیں نا کہاں سے افغانستان، ایران، عراق اور یہ سارے عرب پٹی، اس پہ سلطنت سلجوق تھی. اور اس میں کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا، بتاتے ہیں کہ صرف ایک جزیرہ نما جگہ تھی، وہاں بھی مدرسہ موجود، یعنی ہر جگہ وہ مدرسہ کو قائم کرتے تھے. اور پھر چونکہ یہ خود خواجہ حسن نظام الملک جو تھے یہ خود بہت بڑے عالم دین تھے، یعنی یہ عالم دین کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا ہوا. سبحان اللہ. اور حضور آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا ہے، میں یہیں کر لوں کہ یہ جو حضرت حسن نظام الملک طوسی تھے یہ شافعی تھے جی، اور مجتہد شافعی تھے، فقیہ تھے بالکل. اور فارسی میں عظیم الشان تصانیف موجود ہیں، ان کے خطوط موجود ہیں، اور اتنے عظیم الشان وزیر اعظم ہیں کہ تاریخ اسلام میں اس کی نظیر کم ملتی ہے. کیوں نہ ہم کبھی خود نظام الملک طوسی پر ایک پروگرام کریں. ان کی جو پہلی خدمات ہیں جو ہمارے اسلام کے اندر جو پہلی سیاست پہ کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی خواجہ حسن نظام الملک نے لکھی ہے، جس کا نام سیاست نامہ ہے. اس کو پڑھتے ہیں لوگ، یورپ میں اس کو دنیا بھر میں تراجم ہوئے موجود ہیں. تو انہوں نے پھر یہ دیکھیں وہ دور کتنا پیارا تھا کہ الپ ارسلان جو یعنی جس کی بادشاہت کے اندر یہ وزیر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو جو ان کے سپرد کیا ہوا تھا کہ ان کو شاہی سکھاؤ، ان کو آگے آنے والے دور میں ادب سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ کیسے حکومت کرنی ہے. تو وہ اپنی اولادوں کو بھی علماء کے سپرد کرتے تھے، اور علماء بھی اس قابل ہوا کرتے تھے کہ وہ تربیت کر سکیں. وہ صرف ایک محدود فکر، محدود سوچ کے عامل نہیں ہوتے تھے، ایک صرف فرقہ پرستی کی طرف وہ ان کا جو ہے نا وہ نہیں دھیان تھا کہ ادھر ہی اپنی زندگی گزار کے مر جانا ہے. وہ سلطنت گر تھے، وہ سلطان گر تھے، وہ شاہ گر تھے، اور وہ سکھانے والے ہوتے تھے. اور انہوں نے پھر پرکھا. اب جب خواجہ حسن نظام الملک کسی بندے کا انتخاب کرے تو وہ کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہوتا، وہ ہے حضرت امام محمد غزالی. 34 سال کی جو ہے نا معمولی سی عمر ہے، اس کے اندر آپ نے یہ مقام حاصل کیا. اور پھر جامعہ نظامیہ جو کہ یہ تمام مدارس کی جو چین تھی اس کا ہیڈ تھا جامعہ نظامیہ عراق کا، وہاں پر آپ بغداد میں تشریف فرما ہوئے تو 300 علماء ان کے سامنے سبق پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور 100 عمراء وزراء ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. اور جب سواری پہ یہ چڑھا کرتے تھے تو جو عمراء ہوتے تھے وہ ان کی ذہن جو ہے سواری کی پکڑا کرتے تھے، اور ان کے لیے تاج و تخت سمجھ لیں کہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ بطور انعام اللہ پاک نے رکھ دیے تھے کہ علم کی یہ قدر ہوا کرتی. اور پھر آپ نے وہاں پر ایسے
جوہر علم جو ہے نا بکھیرے ہیں، موتی لوگوں کو دیے ہیں کہ جنہوں نے ان کو اپنی گود میں لیا، اپنے دامن میں لیا، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی اپنے زمانے کا بڑا بڑا عالم بنا دیا۔ یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک سننا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ حضرت امام غزالی کا تذکرہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بہت عمدہ اور بہت خوبصورت باتیں آپ نے سنی، ان سے زیادہ اچھی اور زیادہ مفید باتیں ابھی باقی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی کی حیات، تعلیمات، افکار اور اثرات کے بارے میں۔ محترم جامی صاحب سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضور، 41 سال کی عمر میں حضرت امام غزالی نے دنیا کا نچوڑ نکال دیا، جاہ و منصب دیکھ لیے اور راہ خدا میں ایک طرح سے ترک دنیا کر دیا، اور اس کی سرگزشت لکھی۔ اس سلسلے میں روحانی اسفار ایسے ایسے کیے، حیرت ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے، یہ جو تغیر آیا ان کے ہاں، اس کے اسباب کیا تھے اور کس طرح یہ انقلاب آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس انقلاب پر باقاعدہ کتاب لکھی، المنقذ من الضلال۔ اچھا، گمراہی سے بچانے والی کتاب۔ اللہ اکبر۔ اس میں آپ نے بنیادی طور پر انسان کی فطرت باطنیہ کو موضوع بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان اپنی باطنی فطرت کے اعتبار سے کتنا اعلیٰ جوہر لے کر آیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا ٹائٹل اس کو دیا گیا، اگرچہ یہ یا کوئی حلول والی نہیں ہے، لیکن یہ شرافت و عزت کا وہ گہرا استعارہ ہے کہ جس کی تعین عقل و وہم نہیں کر سکتا۔ یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ٹھیک۔ یہ جو انسان کے اندر، کچھ انسان تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فطرت تو رہتی ہے، لیکن ان پر ماحول کے، حالات کے، موسم کے اثرات رہتے ہیں، لیکن فطرت چاہ رہی ہوتی ہے کہ کہیں آزادی کا موقع ملے۔ واہ۔ اور شاید اللہ تعالیٰ یہ شعلہ بھڑکے، یہ شعلہ بھڑکے۔ اب کوئی سمجھ سکتے اس شعلے کی اتنی شدت کیوں ہوئی، اور آپ نے سارے حصار کو کیسے دوڑا، اور سارے انعامات و اعزازات و تکریمات کا یہ جو اتنا گہرا رنگ تھا، اس سے آپ نے چھلانگ کیسے لگائی؟ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں ایک مثال کے طور پر شاید بات سمجھانا آسان ہو، جس بندے کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے یہ احساس تھوڑا سا بھی ہو جائے نا کہ اللہ کا اور میرا ربط کس نوعیت کا ہے، سبحان اللہ سبحان، اس ربط کی کیفیت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی ماں گم ہو جائے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ماں کو میں تلاش کر سکتا ہوں، سبحان اللہ، تو قبلہ نظامی صاحب اس بندے کے اندر کیا جنون ہوگا، کیا بات، کیا رنگ ہوگا۔ وہ ہر طرح کی آخری چوٹی کا زور لگا کر، جان کی بازی کھیل کر ماں کو تلاش کرے گا۔ بے شک، چونکہ ماں کی ممتا کے ساتھ اس کا اتنا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کی فطرت کو یہ کرنٹ محسوس کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے تعیشات، یہ ظاہری نعمتیں، مراعات، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہی لگتا ہے کہ امام غزالی کی اب فطرت بیدار ہوئی۔ اب جیسے وہ بیدار ہوئی تو انہوں نے پھر پسند کیا کہ میں اپنی پوری داستان لکھوں، اپنی ساری باتیں بتاؤں۔ انسان کیوں زہر پر اٹکا رہتا ہے، کیوں مادی پرست رہتا ہے، کیوں جسم کے تقاضوں کی تکمیل پر ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہ روحانی مقامات، روحانی لذتیں، باطنیت کے اس شرف کو کیوں نہیں محسوس کرتا۔ اس کے لیے اس آئیڈیا کو لے کر آپ کہتے ہیں میں ہر طرف گھوما پھرا۔ پہلے تو میں عقلی دلائل سے ذرا چیزوں کو پرکھتا رہا، جب میرے اندر یہ چراغ روشن ہوا اور یہ تڑپ پیدا ہوئی
تو ہر طبقے کے پاس میں نے بیٹھ کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں جناب، اس کے لیے باقاعدہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے گی، اس کے لیے سفر کے لیے نکلنا پڑے گا، اور جب تک باطن کا صحیح تجلیہ و تصفیہ نہیں ہو جاتا، اندر کا میل کچیل صاف نہیں ہو جاتا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کا مقام نہیں آئے گا۔ تواب اور طہارت کی آخری حد جب تک باطن میں نہ ابھری تو اس وقت تک وہ رنگ نہیں آئے گا، اور وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ اس لیے ان کو کسی نے کہا کہ جناب آپ تو ویسے صوفیاء سے زیادہ مطمئن نہیں لگتے، تو کسی بڑے بندے نے ان کو ایک کتاب دی، قوت القلوب۔ وہ کہتے وہ کتاب لے کر میں جنگلوں میں گیا، اور میں نے جب اس کو اتنی گہرائی سے دیکھا، یہ وہی ہے جو حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر آپ کی کہتے ہیں جو احیاء العلوم کی بعد میں جتنی بھی تفصیلات ہیں، یہ کتاب بیس کا کام کرتی ہے۔ ان کے اندر محدثانہ رنگ بھی تھا، مفسرانہ رنگ بھی تھا، اسرار و رموز بھی تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے تصوف کے مراتب طریقہ کار کا پورا علم ہو گیا۔ شیخ علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے کی صحبت میں ملی، اور امام غزالی جیسا بندہ، عبقری بندہ، یہ جامعہ دمشق کے مینارے پر 12 سال کا مجاہدہ کر کے وہ جلا کی، انوار کی اور کیفیات کا وہ انبوہ کثیر لے کر آیا۔ آج ہم امام غزالی کا نام لیتے ہوئے بھی رقص کر رہے ہیں، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنا بڑا ایک تشریح کرنے والا نعمت دی ہمیں دی۔ تو امام غزالی وہاں گئے، اور امام غزالی کے شاگرد جب یہ یہاں سے چلے گئے تھے، ہر بندہ ڈھونڈنے نکلا، کیونکہ پھر لگتا یہ تھا کہ جامعہ نظامیہ کو امام غزالی سے بڑا صدر المدرسین نہیں مل سکا۔ یہ جب وہاں سے چلے گئے تو پھر لوگوں نے، شاگردوں نے دیکھا امام غزالی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی لمبی تھی، قلندرانہ رنگ تھا، اور امام غزالی کی باڈی لینگویج میں اتنی کیفیت تھی، جو بندہ بھی دیکھتا تھا اس کو محبت الہی کی چاشنی نظر آتی تھی، قربان جائیں اس ایک لمحے کے، ایک محبت رسالت کی چاشنی نظر آتی تھی، دین کی حقیقت ابھرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ انسان کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو اپنے تمام۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو وابستگی فلسطین کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازار کے ساتھ، پھر خانہ کعبہ جا کر آپ نے جن نگاہوں سے جمال الہی کو وہاں دیکھا، انوار الہی دیکھے، اور جس انداز سے آپ مدینہ کی گلیوں میں گھومے پھرے، اور ان سارے مراحل کی تکمیل کے بعد خلوت پسندی کے غلبے کو پسند کرتے ہوئے آپ نے دین کے حقائق کو سمجھانے کے لیے، ظاہر و باطن کے ربط کو سمجھانے کے لیے آپ نے پھر کتابیں مرتب کی، اور پوری زندگی اس میں وقف کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب زبیر صاحب، سارا یہ پروسیس ہو چکنے کے بعد حضرت امام غزالی اپنے گاؤں آ گئے، محدود سی تدریس کرتے رہے، عوام میں گھل مل کے رہے، ان جیسا ہو کر رہے، انسان دوست غزالی بن کے رہے۔ کیسی عجیب و غریب زندگی ہوگی وہ، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ وہیں وفات ہوئی، وہ بھی بہت تاریخی واقعہ ہے، تجہیز و تکفین ہوئی، مزار۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی طوس میں تو آ گئے تھے جی، لیکن جو خلیفہ وقت تھے، جو سلطان سنجر تھے، یہ سارے عمائدین حکومت جو تھے، یہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے رہے، وہ آپ کو کہتے رہے کہ آپ کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ جو مدرس اعظم تھا، جو نظامیہ بغداد کا، وہ فوت ہو گیا، تو پھر آپ کے پیچھے لگ گئے۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک ادھر بڑا ایک ہمبل سا اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، 150 طلباء ہیں، اور یہ مسکین غریب لوگ ہیں، اور یہ لوگ بغداد میں نہیں جا سکتے، اور میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ کمال ہے بھائی۔ اچھا، پھر آپ نے ساتھ ہی ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی، دیکھیں ایک کنسالیڈیٹڈ پیکج دیا ہوا تھا، صرف ظاہری علم ہی نہیں، ساتھ انہوں نے ریاضت اور مجاہدہ کے لیے ان کے لیے خانقاہ بھی بنائی ہوئی تھی، اور آپ کو یہ انتہائی عزیز تھی۔ اور ایک دفعہ طوس کے علاقے میں بڑی سردی پڑی، اور وہاں پہ قحط پڑ گیا،
تو آپ نے جا کے وہ سنجر کے ساتھ جو بات کی نا، بڑی سخت بات کی. آپ نے کہا کہ پہلے ہی تیری بد انتظامی ہے، حالانکہ سلطان سنجر کی بڑی خدمات ہیں، لیکن پھر بھی تنقید کرنا کے سامنے کلمہ حق کہنا بڑا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ جی بالکل، کہ تیری اتنی بد انتظامی ہے کہ لوگ تیرے ظلم سے پہلے ہی ہلاک ہو رہے ہیں، اور اب قحط پڑ گیا، وہ مزید تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں ان کی گردنوں پہ اتنی تکلیف اور پریشانی کہ ان کی گردنیں ٹوٹ رہی ہیں، اور تیرے گھوڑوں کی گردنوں پہ اتنی زینے ہیں کہ وہ اس کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبی ہوئی ہیں. تو آپ ان کو جھنجھوڑتے رہے. اچھا، آپ ساتھ ساتھ تربیت فرماتے رہے، کلمہ حق بھی کہتے رہے. اچھا، آپ کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، اگر قمری سال کے حوالے سے دیکھیں تو 55 سال ہے، ادروائز آپ کی عمر 53 سال تھی، جو ہمارا یہ انگلش کیلنڈر ایئر ہے. اور اس میں آپ نے خود فرمایا کہ 40 سال بلکہ 38 سال کی عمر تک آپ سب کچھ کر چکے تھے. بالکل. تو آپ میں جو روحانی انقلاب آیا، ابھی انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ جب وہ بغداد سے نکلے تھے نا، اصل میں وہ روحانی انقلاب تھا. ٹھیک ہے، آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کتابی شکل میں آپ نے کر دیا تھا، اپنی تعلیمات کی شکل میں کر دیا تھا، اور آپ کا کام بڑا کمپریہنسو تھا. ٹھیک ہے، آپ نے علم کلام والوں کو بھی ایڈریس کر دیا تھا، فلاسفہ والوں کو بھی ایڈریس کر دیا تھا، متکلمین کو بھی ایڈریس کر دیا. اچھا، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ اپنے خطوط سے بھی یہ سلسلہ وہاں بیٹھ کے بھی توس میں آپ نے جاری رکھا. آپ حکام کو خطوط لکھتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے. اچھا، اسی دوران آپ پہ دوبارہ دباؤ آ گیا کہ بڑی سخت ضرورت ہے، آپ نیشا پور، بغداد، جہاں کی نظامیہ چاہیں آپ وہ قبول کر لیں. جناب محمد زبیر صاحب، مجھے اجازت دیجئے. جی. آج ہم کہتے ہیں کہ بڑے روشن خیال ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مردم شناس ہیں. ہم سے تو ہزاروں گنا وہ لوگ مردم شناس تھے. بے شک. آج کے حکمرانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی جوہر قابل ہے جی بالکل تو اسے کھڈے لائن لگائیں. جی بالکل. اور اس زمانے میں کیا کوشش ہوتی تھی؟ مرتے دم تک خواہش ہوتی تھی کہ یہ جس منصب کے قابل ہے اس منصب پر آ جائیں. جی بالکل، وہی تو مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. اچھا، اب آخری وقت کے بارے میں نا ابن جوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے. ابن جوزی نے الصباح عند الممات میں لکھا ہے، وہ کوئی 80-90 سال بعد میں ہوا ہے ان کے. تو انہوں نے لکھا ہے آپ کے آخری جو آپ کا، جب آپ نے ریلت فرمائی، آپ صبح اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کفن منگوایا اپنے بھائی سے. جی، اپنے بھائی سے. انہوں نے بھائی کے حوالے سے روایت کی، ابن جوزی نے بھائی کے حوالے سے روایت کی. اور انہوں نے کہا کہ کفن منگوایا، آنکھوں سے لگایا، اور کہا میرے رب اور مالک کا حکم میرے سر آنکھوں پہ. سبحان اللہ. اور آپ نے اپنی جو اپنی ٹانگیں تھی وہ دراز کر دیں، اور جب دیکھا گیا تو آپ میں دم نہیں تھا. روح بقبلہ ہو گئے. جی بے شک، روح بقبلہ ہوئے اور جان آفرین کے سپرد کر. دیکھیں اتنے سکون سے، اتنے آرام سے اپنے مشن کی تکمیل کر کے آپ اللہ سے جا ملے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، نشان مرد مومن باتو گویم جی چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. بے شک. میں تمہیں مرد مومن کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. بے شک ایسے. اچھا، وہ مجھے بلے شاہ صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جب یہ توس میں یہ ایسے ہی تھا کہ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی. جناب مدنی صاحب، حضرت امام غزالی کی بہت زیادہ تصانیف ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں مختلف علوم و فنون کے حوالے سے. آپ کے خیال میں کون سی ایسی تصانیف ہیں جنہوں نے بہت گہرا متاثر کیا مشرق کو، مغرب کو، اور آج تک یعنی ان کے نقوش بہت ثبت ہیں ہمارے قلوب و اذہان پر؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 55 سال کی عمر پائی ہے، جس میں آپ نے 11 سے 12 سال جو ہیں وہ گمنامی میں گزار دیے ہیں. یعنی آپ صحرا نشین رہیں، آپ سفر میں رہیں، آپ نے اپنے آپ کو بالکل چھپا دیا تھا. بلکہ ایک دفعہ تو آپ ایک مسجد میں گئے اور وہاں آپ کی ہی کتاب کا درس ہو رہا تھا، اور آپ ایک سائیڈ پر چھپ کے کمبل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں بار بار وہ کہہ رہے تھے امام غزالی نے یوں کہا، امام غزالی نے یوں کہا. تو پھر آپ نے وہ شعر ہی چھوڑ دیا، کہتے کہ اس سے میرا نفس خوش ہو رہا ہے، یا میری بات ہو رہی ہے، میرا ہی نام لیا جا رہا ہے. اور کئی جگہوں پر تو ان کو پہچان لیا جاتا تھا تو ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے تھے اور پھر وہاں سے آپ چلے جاتے تھے. تو یوں 11-12 سال تو آپ لوگوں کو ملے ہی نہیں، اپنی مستی میں رہے. یوں سمجھیں کہ جو پایا تھا اس پہ عمل کرنے کی جو جہد کی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں، جو آپ نے تقریباً 20 سال کے عرصے میں ساری کتابیں لکھی ہیں، یعنی 20 سال کی عمر میں آپ نے تصنیف شروع کی ہے، اور اس طریقے 41 سال کی عمر تک آپ کا یہ کتابوں کا سلسلہ رہا ہے. اور 11-12 سال اس سے آپ دوسرے سفر کے نکال دیں
جو تصوف کی جانب تھا، معرفت ربانی کی جانب تھا، حب الہی کی جانب تھا، تو آپ نے اس عرصے کے اندر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، جس پہ علماء محققین کہتے ہیں کہ روزانہ کے 61 صفحے اگر بنائے جائیں تو پھر جا کے وہ کتابوں کا احاطہ ہوتا ہے۔ بھی روزانہ اگر وہ اپنی زندگی میں انہوں نے 61 صفحے لکھے ہوں تو پھر وہ اتنی ساری کتابیں لکھی جائیں گی۔ اور پھر ان کی کتابوں کی جو لسٹ ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے، یعنی الف کے جو نام الف کے ساتھ ہیں وہ اتنی کتابیں ہیں، جو نام با سے شروع ہوتا ہے وہ اتنی کتابیں ہیں، جو تا سے شروع ہوتا ہے، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت، انسائکلوپیڈیا۔ اور پھر اگلی بڑی بات قبلہ ان کی تصانیف کے اندر یہ ہے کہ شروع سے لے کے آج تک جتنے مصنفین ہیں ان میں ان کی کتابوں کا بڑا ذخیرہ وہ نقل پہ جو ہے نا وہ مشتمل ہوتا ہے۔ بڑوں نے جو کتابوں میں بات لکھی اسی میں سے کچھ ادھر سے نکال لی، کچھ ادھر سے نکال لی، اور اس طریقے سے اجتہادی یا ابتکاری چیزیں کم نہیں ہیں، وہ نقل پر مشتمل زیادہ کتابیں ہوتی ہیں۔ آج بھی زیادہ مصنفین اسی طرح کرتے ہیں، آج تو ویسے بھی جو ہے نا سرچ انجن موجود ہیں، ادھر ادھر سے 4-5 پیج نکالے اور نئی کتاب مارکیٹ میں آ گئی۔ تو یہ منقولات پر ان کی کتابیں نہیں تھیں، ان کی کتابیں الہامی کیفیت کی تھیں۔ اور پھر جو تیسری بڑی بات ہے ان کی تصانیف کی، ان کی تصنیف کو آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ امام غزالی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ آج بھی 900 سال کے بعد بھی آج ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو یہ بہت کم کیفیت کسی کتاب میں ہوتی ہے، یعنی یہ اس وقت ہی ہوتی ہے کہ جو لفظ لکھنے والا ہے انہوں نے ان لفظوں کی تاثیر کو خود محسوس کیا ہو، صدق دل سے لکھ رہے، صدق دل سے لکھا ہو، اور وہ تمام الفاظ اس کی روح میں اترے ہوں اور اس کی ذات میں اترے ہوں، تو پھر کتاب جو ہے اس حد کو پہنچتی ہے کہ وہ قاری کو متاثر کرتی ہے کہ وہ جب اس میں پڑھنے لگتا ہے تو گم ہو جاتا ہے اور وہ کیف محسوس کرتا ہے۔ اور لفظوں کا اثر جو ہوتا ہے نا قبلہ، اس کے پیچھے مصنف کی جد و جہد ہوتی ہے، عملی جد و جہد ہوتی ہے، علمی جد و جہد ہوتی ہے، وہ انصاف کرتا ہے اپنی کتاب کے ساتھ، تو پھر جا کے کتاب صدی در صدی فائدہ دیتی ہے۔ اور ان کی کتابیں پھر تقریباً مضامین پر جن کو آپ اسلام کے اندر سٹڈی کرتے ہیں ان مضامین پر ان کی تصانیف موجود ہیں۔ ان میں 4 بڑے جو مضمون ہیں اس میں وہ کتابیں زیادہ شہرت پائی ہیں، وہ ہے فقہ، اس میں آپ نے جو ہے نا فقہ شافی کے اوپر جو کام کیا ہے، یعنی وسیط، بسیط، وجیز، یہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اصول شافی جو اس کے تحت لکھی ہیں، فقہ شافی کے جو مشکل جو اسباق ہیں، مسائل ہیں، ان کو کھول کے بیان کیا، اور جہاں جہاں شوافے رہتے ہیں وہ ان کتابوں کے محتاج ضرور ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے اصول فقہ کے اوپر کام کیا ہے، علم کلام کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا ہے، چونکہ جو زمانہ آپ کا زمانہ ہے اس وقت علم کلام اور فلسفہ یہ آپس میں گڑبڑ ہو رہے تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ علم کلام کی افادیت کیا ہے اور فلسفے کو کس حد تک رکھنا ہے۔ لوگوں نے ان کو مکس کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا معتزلہ ترقی پا رہے تھے، یعنی راہ سے لوگ ہٹ رہے تھے، فکروں میں تشکیک آ رہی تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ جو الہاد کی جو شروع کی صورتیں ہیں وہ پنپ رہی تھی، ان کو آپ نے اس کا رد بھی کیا اور اس کے اوپر آپ نے بہترین کام بھی کیا۔ جو آج لوگ الہاد پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ اور پھر آپ نے جو سب سے بڑا کام جو ہر خاص و عام پیر، مرید، فقیر، وزیر، مشیر، ہر بندے کو فائدہ دینے والا ہے، وہ علم اخلاق کے اوپر جو آپ نے کام کیا ہے، اس میں جو آپ نے تربیت کی ہے، بالخصوص جو ہے نا وہ احیاء العلوم کتاب لکھی، اس کے بارے میں اس کی افادیت آپ دیکھیں قبلہ، شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جو ہیں وہ ان کی کتاب کعبے کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں، اور صوفیوں کا بہت بڑا نام حضرت عبداللہ عید روس جو ہیں انہوں نے اس کتاب کو حفظ کیا ہوا تھا۔ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے شیوخ جو ہیں وہ احیاء العلوم کو اول سے آخر پڑھتے تھے اور پھر لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے کہ ہم نے بہت زبردست کتاب پڑھی ہے۔ اور پھر اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ فرماتے تھے کہ اگر تمام علوم ایک دفعہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں اور ان کی احیاء کرنی ہو تو اس کے لیے احیاء العلوم کتاب کافی ہے۔ کمال ہے،
یعنی حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، حضور فخر عالم علیہ السلام نے جو علوم امت کو دیے ہیں ان کو ترتیب سے خوبصورت انداز سے آپ نے ایسے لکھ دیا ہے، اور پھر جس کے پاس علم کا خزانہ زیادہ آ جاتا ہے اس کا شور بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس کے شور کو کم کرنے کے جو طریقے لکھے ہیں، اور جو آج کل اہل علم جھگڑتے پھرتے ہیں، یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا چونکہ سامنے نظر آتا ہے، جس کو 4 کتابیں آ جاتی ہیں وہ ایک کیمرہ کھول لیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے، اور جھگڑے کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ عوام جو ہے ان جھگڑوں کو دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے، تو اس جھگڑے پر ایک خوبصورت باب جو ہے احیاء العلوم میں آپ نے ترتیب دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس کو جو ہے یہ شوق ہے نا تقریر کرنے کا، واز کرنے کا، مناظرے کرنے کا، الجھنے کا، ان کو چاہیے کہ احیاء العلوم میں امام غزالی کا وہ باب پڑھے کہ یہ جھگڑا کرنا جو ہے یہ للہ کی علامت نہیں ہوا کرتا، یہ تو بندے کو تباہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے، انانیت کی طرف لے جاتا ہے، یہ بندے کی روحانیت کا دشمن ہے، جس کو آج ہم جو ہے نا وہ پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے قبلہ کیمیہ سعادت منہاج العابدین، عبادت جو ہوتی ہے چونکہ بندے کے اندر ایک وقت آتا ہے، وہ بزرگوں نے کہا نا کہ سجدہ عاجزی پیدا کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کثرت سجدہ کبر کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ بندہ میرے ماتھے پہ نشان پڑ گیا ہے، تو اب جو مقصد ایسے لوگ ہیں جو نماز کی طرف نہیں آتے، ان کے معاملے کبر آ جائے، یا اپنے آپ کو عابد کہنا شروع کر دے، یا عبادت سے جو بندہ دور رہتا ہے اس کی بڑی زبردست منہاج العابدین میں تربیت کی آپ نے ایک قبلہ بات لکھی بڑی خوبصورت تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ عبادت کی طرف جائیں گے تو یہ معاملات زندگی کیسے چلیں گے، تو آپ نے کہا کہ میاں مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ اگر تمہارا دوست تمہیں کہے کہ یہ کام میں تیرا کروں گا تو مانو گے نا؟ کہا کہ مانیں گے۔ کہا کہ اگر تمہیں دوست قسم اٹھا کے کہہ دے کہ تمہارا کام کروں گا تو تم مان لو گے؟ اور پھر آپ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ میاں رب نے قسم ارشاد فرما کے کہا ہے کہ تمہیں روزی دوں گا، رب تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تمہیں روزی دوں گا، رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں روزی دوں گا، تو پھر اس کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کیوں لے جاتے ہو؟ اور پھر آپ نے ای الولد جو بچوں کو تربیت باپ نے کیسے کرنی ہے قبلہ، اس پر جو رسالہ لکھا ہے ای الولد کمال کر دیا۔ اس کا آغاز ہی اس سے آپ نے کیا کہ اے میرے بیٹے اگر تم اللہ کی عبادت سے خود کو دور رکھو گے تو یہ بات یاد رکھنا، جو جسم، جو روح، جو دل، جو دماغ، جو سوچ، جو فکر رب کے ذکر سے خالی ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کا غم طویل کر دیا جائے، کمال ہے، اس کی پشیمانی طویل کر دی جائے۔ اور جو یہ تمام جسم اور روح اللہ کے حضور، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ان کا غم چھٹ جاتا ہے اور سکون ان کا مقدر بنتا ہے۔ تو یہ امام غزالی ہیں، ان کی تصانیف ہمارے بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے، یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جانی چاہیے اور مدارس میں بھی پڑھائی جانی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ جھگڑے، یہ مناظرے، یہ بحث یہ بڑی سمٹ جائیں گی۔ اور امام غزالی کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تمہاری روح بھی اللہ سے محبت کرے اور تمہارا دل اور جسم بھی اللہ کی محبت کا علامت بن جائے، تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تینوں کا، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ گفتگو ہوئی۔ ناظرین کرام، جو لب لباب نکلا ہے آج کی گفتگو سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضرت امام غزالی کی تصانیف کو ہم جس حیثیت میں بھی ہیں از سر نو پڑھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے ہیں، ہماری نیتوں سے واقف ہیں، وہ اتنے گہرے ماہر نفسیات ہیں۔ اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ 900 سال پہلے 2 یتیم بچے تھے، ان کی کچھ تھوڑی سی جائیداد تھی، کوئی والی وارث نہیں تھا، باپ کے دوست نے تربیت کی اور اس کے بعد رستہ بنا، وہ ماحول جس نے انہیں راستہ دیا، وہ معاشرہ جس نے ان کے حقوق محفوظ رکھے، ان کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا، ان کے رستے میں روڑے نہیں اٹکائے، انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں کسی رشوت کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ نو عمری میں اپنے ٹیلنٹ پر، اپنے میرٹ پر ترقی یافتہ ترین یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے، تو وہ معاشرہ بہتر تھا یا آج کا معاشرہ بہتر ہے؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ہم نے ایسا سماج، ایسا فلاحی اور رفاہی، کہاں گئی وہ ساری کہانی؟ یہ دور عروج تھا مسلمانوں کا اور اس کی یہ صفات تھیں۔ ہم دور زوال میں ہیں، دور انحطاط میں ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رویوں، اپنے طرز عمل پر گہری نظر ڈالنی چاہیے، دشمن کی نظر سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔
میں بہت ممنون ہوں آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اب ہم کتاب الشفا سے نسخہ اور باقی معاملات کرتے ہیں۔ وظیفہ کتاب الشفا سے اہل و عیال کی حفاظت کا عمل۔ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب افراد خانہ کی اور مال کی، جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت امام محمد غزالی کا قول مبارک ہے، حرص، طمع اور لالچ کو چھوڑ دیں، شاہانہ دن گزاریں، کیونکہ بے طمع انسان ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے اخبار 92 نیوز میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، استفادہ کیجیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں، اس سے ہماری رہنمائی ہوگی۔ اب وقت ہے نعرہ مقصد پاکستان کا۔ آپ اور ہم سب مل کر پاکستان کی سربلندی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور اپنا وہی نعرہ لگاتے ہیں جو ہماری شناخت ہے اور جو پاکستان کی شناخت ہونی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔